اورنگزیب شہنشاہ بنے تو یہی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ایک سخت مزاج حاکم بنیں گے، لیکن سب اندازوں کے برخلاف اورنگزیب نے ایسا رویہ اختیار نہ کیا۔ جہاں اورنگزیب کے والد شاہ جہاں نے اپنی تخت نشینی کے وقت اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کو قتل کروا دیا تھا، شہنشاہ بننے کے بعد اورنگزیب نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے سب کو معاف کر دیا، حتیٰ انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی دارا شکوہ اور مراد کے بیٹوں سے کرائی اور انہیں مناصب بھی عطا کیے۔ انہوں نے اپنے والد کے بعض امراء کو بھی اپنے دربار میں رکھا۔ ہر کوئی ان سے اس قدر راضی تھا کہ جب اپنی حکمرانی کے تیسرے سال اورنگزیب سخت بیمار ہوئے تو کسی نے بھی ان کے خلاف بغاوت کرنے یا ان کی جگہ ان کے والد شاہ جہاں کو، جو اس وقت تک زندہ تھے، واپس تخت پر بٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ اورنگزیب نے رعایا میں بھی بھاری مقدار میں سونا تقسیم کیا۔ انہوں نے کئی لنگر خانوں کا اجرا کیا اور گندم کی تجارت پر ٹیکس کو بھی ختم کر دیا۔ ابتدائی دنوں میں اورنگزیب کافی وقت رعایا کی شکایات سننے میں صرف کرتے۔ یہ ان کے لیے فخر کی بات تھی کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی رعایا کے ساتھ گزارتے ہیں۔ انہوں نے حرمین شریفین کے والی کو بھی تحائف بھیجے، لیکن شریف مکہ نے یہ تحائف قبول نہیں کیے کیونکہ ان کے نزدیک اورنگزیب ناجائز حکمران تھے، جو کہ اپنے والد کو تخت سے بے دخل کر کے حکمران بنے تھے۔ شاہ جہاں جب تک زندہ تھے، اورنگزیب ہر سال شریف مکہ کو تحائف بھجواتے، لیکن شریف مکہ ٹھکرا دیتے۔ جب 1666 میں شاہ جہاں کی وفات ہوئی، اورنگزیب نے اس دفعہ پھر سے تحائف بھجوائے۔ اس دفعہ شریف مکہ نے انہیں قبول کر لیا۔ دوسری ریاستوں کے شہنشاہ بھی اورنگزیب کو ناجائز حکمران تصور کرتے تھے۔ ایران کے صفوی شاہ نے انہیں ایک خط لکھا کہ وہ اپنا لقب عالمگیر یعنی فاتح عالم کے بجائے پدرگیر یعنی کہ باپ فتح کرنے والا رکھ لیں۔ ان اعتراضات کے جواب میں اورنگزیب یہی کہتے کہ شاہ جہاں نے خود ہی تخت سے دستبرداری اختیار کی ہے اور انہیں مجبور نہیں کیا گیا۔ اورنگزیب کو اپنی پوری زندگی اس اعتراض کا سامنا رہا کہ انہوں نے اپنے والد کو اقتدار سے زبردستی بے دخل کیا، جو کسی حد تک جائز اعتراض بھی ہے۔ اورنگزیب کو ذاتی طور پر شاید خود بھی اس حرکت پر ندامت ہوتی تھی، کیونکہ وہ شہنشاہ بننے کے بعد پہلے سے زیادہ متقی بن گئے تھے۔ اورنگزیب فتوحات کا شوق رکھتے تھے، سو فتوحات کا سلسلہ پھر سے شروع کیا گیا۔ بنگال تو پہلے سے ہی فتح ہو چکا تھا۔ اورنگزیب نے اب آسام کے اندر فتوحات کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے وفادار میر جملہ کو گورنر بنگال تعینات کیا۔ میر جملہ ہی اس مہم کو لیڈ بھی کر رہے تھے، لیکن یہ مہم کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ آسامیوں نے سخت مزاحمت کی۔ دوسری جانب سلطنت کے مغرب میں پشتونوں نے بغاوت کر دی۔ 1667 میں یوسف زئی قبیلے نے اور پھر 1672 میں آفریدی قبیلے نے بھی بغاوت کر دی۔ کابل کے گورنر کو فوج تیار کر کے ان بغاوتوں کو کچلنے کے احکامات دیے گئے، لیکن پشتونوں نے خیبر پاس کے قریب اس فوج کا صفایا کر دیا۔ 2-3 سال بغاوتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر اورنگزیب کو خود پشاور آنا پڑا۔ انہوں نے کچھ قبائلیوں کے ساتھ معاہدے کیے اور کچھ کے خلاف جنگیں کر کے صورتحال کو کنٹرول کر لیا۔ اورنگزیب نے ان میں دولت اور زمین کی تقسیم بھی کی۔ اس علاقے میں نظم و نسق ضروری تھا کیونکہ ہندوستان اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارت اسی راستے سے ہوتی تھی۔ شمال مغربی بارڈر اب محفوظ تھا۔ 1671 میں اورنگزیب نے لاہور میں بادشاہی مسجد کی تعمیر کی داغ بیل ڈالی۔ اس کی تکمیل میں 2 سال لگے اور اگلے 300 سال تک یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی۔ اورنگزیب نئے اتحادی تو بنا رہے تھے، لیکن پرانے اتحادی انہیں چھوڑ کے جا رہے تھے۔ راجپوت مغلوں کے اہم اتحادی تھے اور ہر صورت میں مغلوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ راجپوتوں میں جانشینی کا عمل مغل شہنشاہ کے حکم کے مطابق ہوتا کہ کون سردار بنے گا اور کون نہیں، لیکن ان احکامات میں راجپوتوں کی اپنی رائے کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا۔ مغل شہنشاہ اسے ہی سردار تعینات کر سکتا جس کو امراء اور رعایا میں مقبولیت حاصل ہو، لیکن اگر رائے عامہ منقسم ہو جانشینی کو لے کر تو پھر کیا کیا جائے؟ راجپوتوں کے راٹھور قبیلے کو یہی مسئلہ درپیش تھا۔ یہاں کے راجا کی وفات کے بعد 2 امیدوار سامنے آئے۔ ایک تو راجا کا نوجوان پوتا تھا، دوسرا امیدوار راجا کا بیٹا تھا جو کہ ان کی وفات کے کچھ دن بعد پیدا ہوا۔ اورنگزیب نے اس خاندان کا سردار راجا کے نوجوان پوتے کو مقرر کر دیا۔ قبیلے کے بعض لوگوں نے فیصلے کے خلاف بغاوت کر دی۔ جلد ہی ایک اور راجپوت خاندان بھی اس بغاوت میں شامل ہو گیا۔
یہ دوسرا خاندان سسودیہ خاندان تھا، مغلوں کا پرانا دشمن۔ اورنگزیب نے اس بغاوت کو تو کچل دیا، لیکن ان خاندانوں کے کچھ باغی عناصر نے گوریلا کارروائیاں شروع کر دیں۔ یہ کارروائیاں اگلے 20 سال تک جاری رہیں۔ ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے اورنگزیب نے لشکر کی کمان اپنے پسندیدہ بیٹے اکبر کے حوالے کی تھی۔ اکبر نے اپنے والد کی طرح، اپنے دادا کی طرح اور اپنے پردادا کی طرح اپنے ہی والد یعنی کہ شہنشاہ اورنگزیب کے خلاف بغاوت کر دی۔ اکبر نے باغی راجپوتوں کو ساتھ میں لا کر اپنے ہی والد کے خلاف پیش قدمی شروع کر دی۔ اورنگزیب نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ افواہ پھیلا دی کہ وہ لوگ اورنگزیب کے جال میں پھنس جائیں گے۔ اس کے بعد راجپوت قبائل اکبر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اکبر تنہا رہ گئے۔ اورنگزیب نے ایک تیر چلائے بغیر ہی اکبر کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اکبر جانتے تھے کہ جنوبی ہندوستان میں اورنگزیب کو پسند نہیں کیا جاتا، سو وہ فرار ہو کر ادھر چلے گئے۔ اورنگزیب اسی لمحے کا تو انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اب وہ جنوبی ہندوستان کی ادھوری فتح کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ مغل تخت کے لیے خانہ جنگی سے پہلے اورنگزیب جنوبی ہندوستان کے کافی حصے پر مغل پرچم لہرا چکے تھے، لیکن پھر خانہ جنگی کے باعث یہ مہم تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔ باغی شہزادہ اکبر یہاں پناہ لے رہا تھا۔ اورنگزیب کو فتوحات کا آغاز کرنے کے لیے اس سے بہتر بہانہ نہیں مل سکتا تھا۔ اورنگزیب پورے کا پورا ہندوستان مغل گرفت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ یہ پروجیکٹ ان کی زندگی کے آخری 25 سال لگاتار جاری رہا۔ 1636 میں اورنگزیب کے شہنشاہ بننے سے کافی عرصہ پہلے احمد نگر سلطنت کا پتہ صاف ہو گیا تھا۔ اس سلطنت کے علاقے مغلوں اور بیجاپوری سلطنت میں تقسیم کر دیے گئے۔ پھر بیجاپوری سلطنت بھی زوال پذیر ہو گئی۔ یہاں پر مراٹھی بولنے والے ہندو کثیر تعداد میں آباد تھے۔ یہ ہندو قبائل متحد نہیں تھے، بلکہ مختلف گروہوں میں تقسیم تھے، جنہیں پرگانہ کہا جاتا تھا۔ ہر پرگانہ کا ایک لیڈر ہوتا جس کو دیش مکھ بولا جاتا۔ اس دیش مکھ کو ٹیکس جمع کرایا جاتا تھا، جو کہ بدلے میں پرگانہ کی سیکورٹی کو یقینی بناتا۔ دیش مکھ کی وفاداری صرف اپنی پرگانہ کے ساتھ ہوتی، لیکن وہ کرائے کے فوجی کے طور پر مختلف ریاستوں کی فوج میں اپنی خدمات سر انجام دے سکتا تھا۔ اس معاملے میں ہندو اور مسلم کی کوئی تمیز نہیں کی جاتی تھی۔ مراٹھوں میں ایسے کئی دیش مکھ تھے، لیکن ان میں سے ایک نے پورے خطے میں اپنا نام بنایا۔ یہ تھے شیواجی بھوسلے۔ ان کے دادا شاہجی بھوسلے ملک امبر کے خاص آدمی تھے، وہی ملک امبر جنہوں نے مغلوں کے خلاف دکن میں مقاومت کی تھی۔ جہانگیر کے دور میں شیواجی کے والد نے بطور منصبدار مغل سلطنت میں خدمات سر انجام دی تھیں، لیکن پھر وہ بیجاپوری سلطنت میں شامل ہو گئے۔ شاہ جی نے وفاداری کے ساتھ بیجاپور کے سلطان کی فوجی خدمت کی، لیکن شاہ جی نے اپنی بیوی اور بیٹے کو پونے کے قریب اپنے آبائی وطن بھیج دیا۔ شاہ جی کے بیٹے شیواجی جب بڑے ہوئے تو وہ اس حقیقت سے نفرت کرنے لگے کہ ان کے لوگ دوسری ریاستوں کی غلاموں کی طرح خدمت کریں۔ انہوں نے اپنے آپ کو لیڈر کے طور پر پیش کیا۔ جلد ہی مراٹھوں میں انہیں مقبولیت حاصل ہو گئی۔ 1647 سے 1657 تک ان کے ساتھ کئی مراٹھے جنگجو شامل ہو گئے اور انہوں نے کئی قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ انہوں نے رائی گڑھ میں ایک شاندار قلعہ تعمیر کروایا، جو کہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، دارالحکومت تھا۔ یہیں پر ان کا اور اورنگزیب کا پہلی دفعہ آمنا سامنا ہوا۔ اورنگزیب اس وقت دکن کے والی تھے۔ شیواجی نے انہیں پیشکش کی کہ وہ مغلوں کے باجگزار بن جائیں گے اگر مغل ان کو ان کے دشمنوں کے خلاف مدد فراہم کریں گے۔ اورنگزیب نے ساری شرائط مان لیں، ماں سوائے چند قلعوں کے، جو کہ اس وقت بیجاپوری سلطنت کا حصہ تھے، سو معاہدہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد مغل خانہ جنگی شروع ہو گئی اور اورنگزیب شہنشاہ بن گئے۔ تخت نشینی کے بعد اورنگزیب نے اپنے ماموں شائستہ خان کو دکن کی گورنری سونپی، لیکن ایک رات شیواجی نے قلعے پر شاندار حملہ کیا، جس میں شائستہ خان زخمی ہو گئے اور ان کے بیٹے جاں بحق ہو گئے۔ اورنگزیب نے انہیں واپس بلا لیا۔ شیواجی نے اس فتح سے شہ پا کر مزید حملے کیے۔ انہوں نے مغل علاقوں حتیٰ گجرات کے اندر گھس کر سورت کی بندرگاہ پر بھی حملہ کیا۔ اب ان کا علاج ضروری تھا۔ 1665 میں اورنگزیب نے لشکر کی کمان کچواہا راجپوت قبیلے کے سردار جے سنگھ کو سونپی اور انہیں شیواجی کے خلاف بھیجا۔ جے سنگھ نے شیواجی کو بدترین شکست دی اور ان سے زبردستی معاہدہ بھی کروایا۔ اس معاہدے کے مطابق شیواجی اپنے 35 میں سے 23 قلعے مغلوں کے حوالے کریں گے۔ اس معاہدے میں یہ بھی منشن تھا کہ شیواجی اپنے ایک بیٹے سمبھاجی کو مغل فوج میں شامل کرائیں گے اور شیواجی اور سمبھاجی اورنگزیب کے دربار میں حاضری بھی دیں گے۔ 1665 میں مغل دربار میں شیواجی کو کچھ افراد کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔
لیکن شیواجی نے اعتراض کیا کہ یہ افراد ان کے برابر کے نہیں ہیں، ان سے کم تر درجے کے ہیں، حالانکہ شیواجی کے پاس کوئی مغل منصب بھی نہیں تھا۔ شیواجی نے وہاں پر کافی تماشا مچایا، جس کے باعث شہنشاہ اورنگزیب نے انہیں نظر بند کروا دیا، لیکن شیواجی پہرے داروں کو رشوت دے کر اپنے بیٹے سمیت بھاگ نکلے اور دکن جا پہنچے۔ دکن میں بیجاپور سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ چنانچہ 1674 میں 1674 میں شیواجی نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنے لیے جو ٹائٹل چنا تھا وہ تھا چھترپتی۔ چھترپتی کا مطلب ہے عالمگیر حکمران۔ انہوں نے خود کو مسلمان مغلوں کے خلاف تمام ہندوؤں کا محافظ قرار دیا۔ شیواجی کی تاج پوشی کی تقریب اس قدر پرتکلف تھی کہ اس پر 50 لاکھ روپے خرچہ آیا۔ 1680 میں شیواجی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد اب ان کے بیٹے سمبھاجی چھترپتی بنے۔ یہ وہ جنوبی ہندوستان تھا جسے اب 1681 میں اورنگزیب فتح کرنے آ رہے تھے۔ پہلے تو اورنگزیب نے گولکنڈہ اور بیجاپوری ریاستوں کو مراٹھوں کے خلاف مغلوں کے ساتھ مل کر متحدہ محاذ بنانے کا کہا، لیکن ان دونوں ریاستوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی کیونکہ وہ مراٹھوں کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے تھے۔ اورنگزیب نے اب مراٹھوں سے پہلے ان دونوں ریاستوں کے خلاف مہم شروع کر دی۔ 1686 میں بیجاپور اور پھر 1687 میں گولکنڈہ سلطنت کو فتح کر لیا گیا۔ اس کے بعد پوری مغل قوت مراٹھوں پر چھوڑ دی گئی۔ چھترپتی سمبھاجی کو گرفتار کر لیا گیا اور شدید بری طرح ٹارچر کیا گیا۔ ان کی آنکھیں تک باہر نکال لی گئیں اور پھر انہیں سزائے موت دی گئی۔ مراٹھوں نے شیواجی کے دوسرے بیٹے راجہ رام کو چھترپتی منتخب کر لیا، لیکن مغلوں نے اسے بھی ایک طرف کر کے مراٹھا دارالحکومت رائے گڑھ پر قبضہ کر لیا۔ سمبھاجی کا 9 سالہ بیٹا شاہو مغلوں کے ہاتھ آ گیا۔ اورنگزیب نے شاہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ شاہو کی پرورش مغل دربار میں ہی ہوئی۔ اسے مغل آداب سکھائے گئے، لیکن انہیں مسلمان نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر انہیں مسلمان کر لیا جاتا تو وہ کبھی بھی بوقت ضرورت مغلوں کے کٹھ پتلی کی حیثیت سے مراٹھوں کے حکمران نہ بن سکتے۔ 1689 تک اورنگزیب فتح پر فتح حاصل کر چکے تھے۔ اس وقت تک سب صحیح چل رہا تھا۔ اورنگزیب نے 2 ریاستیں تباہ کر دی تھیں۔ نوزائیدہ مراٹھا ریاست کو انتہائی کمزور کر دیا تھا۔ گولکنڈہ اور بیجاپور کے شاہی خزانے اب مغل قبضے میں تھے۔ اورنگزیب چاہتے تو اس وقت یہ 10 سالہ جنگ ختم کر کے دارالحکومت لوٹ سکتے تھے، نئی اصلاحات کر سکتے تھے، بچی کچی مراٹھا سلطنت کے امراء کو خرید کر اس سلطنت کا نام و نشان تک مٹا سکتے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں کو مختلف علاقوں کی گورنری سونپ سکتے تھے تاکہ وہ ریاست سازی کے گر سیکھیں، لیکن اورنگزیب نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ عزم مصمم کیے ہوئے تھے کہ وہ پورا ہندوستان فتح کریں گے۔ وہ ان جنگوں کا خاتمہ کر کے دارالحکومت لوٹنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ تلواروں کے سائے میں رہنے کے شوقین تھے۔ اورنگزیب ہمالیہ سے لے کر بحر ہند کے درمیان کا سارا ہندوستان ایک ایک چپا فتح کرنا چاہتے تھے۔ 1689 سے 1698 تک اورنگزیب نے خیموں والے شہر آباد کیے۔ انہی خیموں میں عسکری رہائش پذیر ہوتے۔ اورنگزیب خود بھی یہیں رہتے۔ یہی ان کا جنگی ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ اب وہ جنجی کا قلعہ فتح کرنا چاہتے تھے، جہاں چھترپتی راجہ رام مغلوں کے خلاف مقاومت کو لیڈ کر رہے تھے۔ اورنگزیب اس کے بعد کرناٹک اور تامل علاقوں پر بھی نظریں جمائے ہوئے تھے۔ جنجی کی فتح کی ذمہ داری قابل اعتماد جرنیل ذوالفقار خان کو سونپی گئی۔ اس سے پہلے رائے گڑھ کا قلعہ بھی انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ 1690 سے 1693 تک کئی کوششیں کی گئیں، لیکن جنجی پر قبضہ نہ ہو سکا۔ 1693 میں اورنگزیب سخت بیمار ہو گئے۔ مغل روایت کے مطابق ان کے بیٹوں نے تخت پر قبضے کے لیے تلواریں نکال لیں، لیکن اورنگزیب جلد سے صحتیاب ہو گئے اور حالات پر قابو پا لیا گیا۔ ادھر جنجی کبھی بھی مغل قبضے میں نہ آ سکا۔ 1689 سے 1698 تک کوئی ایک قلعہ بھی مغل فوج فتح نہ کر سکی۔ شہنشاہ اورنگزیب سے اب کوئی صحیح فیصلہ بھی نہ ہو پا رہا تھا۔ سلطنت کا خزانہ خالی ہو رہا تھا۔ جرنیل مسلسل جنگوں سے تھک چکے تھے، فوجی بھگوڑے ہو چکے تھے۔ جنجی مغلوں کا ویتنام بن چکا تھا، جہاں پر ان کا بھی وہی حال ہو رہا تھا جو سوویت یونین کا افغانستان میں ہوا۔ لیکن اورنگزیب اپنی ضد پر قائم تھے۔ آخر 1698 میں مغل فوج پیچھے ہٹنا شروع ہوئی۔ راجہ رام چھترپتی ستارہ شہر میں آ گئے اور مراٹھا سلطنت کو پھر سے جاندار بنانے میں لگ گئے۔ 1700 میں ان کی وفات ہو گئی تو ان کی بیوی تارا بائی نے ان کے 4 سالہ بیٹے شیواجی ثانی کو چھترپتی مقرر کر دیا۔ اورنگزیب نے اس پر مذاق اڑایا کہ مراٹھا ریاست پر ایک خاتون اور بچے کی حاکمیت ہے۔
لیکن ان کی یہ ججمنٹ غلط نکلی۔ 25 سالہ تارا بائی زبردست حکمران اور لیڈر ثابت ہوئیں۔ تارا بائی نے نہ صرف کامیابی سے مغل حملوں کو روکا بلکہ انہوں نے مراٹھا سلطنت کو وسیع بھی کیا۔ انہوں نے مغل علاقوں کے اندر گھس کر مالوا اور گجرات تک گوریلا حملے کروائے۔ اورنگزیب دوسری جانب مسلسل فتح یابی کے جبر کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہ تھے۔ ان کا خیموں والا شہر 50 کلومیٹر کے دائرے تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کا بھاری توپ خانہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بھی کافی مشکل تھا۔ پھر اس لشکر کو جلدی حرکت میں لانا بھی کافی مشکل تھا۔ تارا بائی کے گوریلا جنگجو علاقے کے جغرافیے سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ ضرب لگاؤ اور بھاگ جاؤ، ہٹ اینڈ رن ٹیکٹک پر عمل پیرا تھے۔ ہر ایک قلعہ جو اورنگزیب فتح کر رہے تھے اس کے بدلے انہیں 2 قلعے چھوڑنا پڑ رہے تھے۔ وہ اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے کئی جرنیل وفات پا چکے تھے۔ شہزادے اپنی جانشینی کے لیے پاور بیسز بنانے میں مصروف تھے۔ ان کی اپنی سیاسی جدوجہد جاری تھی۔ بیشتر درباری وزراء بھی اپنے اپنے شہزادوں کی معاونت میں لگے ہوئے تھے۔ مغل اور مراٹھوں کی اس جنگ کی خاص بات یہ ہے کہ دونوں ہی مسلسل اپنے لیے اتحادی ڈھونڈنے میں لگے رہے۔ اورنگزیب اتحادیوں کو منصبداری اور جاگیریں عطا کرنے کی پیشکش کرتے، مراٹھے بھی یہی پیشکش کرتے تھے، لیکن ان کی پیشکش میں ایک اور چیز بھی شامل ہوتی، سوراج مطلب آٹونومی، یعنی مراٹھوں کے اتحادی اپنے اندرونی معاملات خود دیکھیں گے جس طرح بھی وہ چاہیں۔ مراٹھا مرکز اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا، بس اتحادیوں کو 25% سالانہ ٹیکس دینا پڑے گا مرکز کو۔ یہی وجہ ہے کہ مراٹھا ریاست کو سلطنت نہیں بلکہ مراٹھا کانفیڈریشن کہا جاتا ہے۔ ادھر مغلوں کو اس جنگ کی بھاری قیمت چکانا پڑ رہی تھی۔ زرعی زمین کا بیشتر حصہ مغل شہنشاہ کے زیر انتظام کر دیا گیا۔ اس زمین کا سارا ریونیو اب شہنشاہ کے پاس آتا اور شہنشاہ اورنگزیب اسے جنگ میں تھوپ دیتے۔ 1699 سے 1706 تک اورنگزیب محاصروں کو خود لیڈ کرتے، اپنے جرنیلوں کو آگے کرنے کے بجائے خود آگے آتے، لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ 1706 میں ایسے ہی ایک محاصرے کے دوران اورنگزیب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ انہیں پالکی پر ڈالا گیا اور قریب کے احمد نگر کے قلعے میں لے جایا گیا، لیکن یہ ان کی زندگی کا اختتام تھا۔ 3 مارچ 1707 کو شہنشاہ محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہیں احمد نگر ہی میں دفن کیا گیا۔